بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت کا آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم نے اے لم سے لے کر میات عامل تک سک اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ کو چھوڑ کر ہم نے قواعد نحویہ پڑھے تھے 18 اور ہم نے ان کو فٹ بھی کیا تھا اور ترکیب بھی کی تھی، لیکن جو اس کے اندر بیان ہوا ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، وہ بھی ہمارا رہتا ہے۔ اس لیے آج کے سبق کے اندر ہم یہ بیان بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، لیکن پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت کے اوپر جو قواعد ہیں وہ بیان کریں گے، فٹ کریں گے، ترکیب کریں گے۔ جی یہ والا جملہ جو ہے اور یہ آج کے سبق کے اندر ہم ان کے اوپر قواعد نحویہ کا اجرا کریں گے، قواعد نحویہ پڑھیں گے، قواعد نحویہ کو لاگو کریں گے، فٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بیان کریں گے، بیان کے بعد ترجمہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی سب سے پہلے آج کے سبق میں آیا جی سقا، یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، اور فعل ماضی ہے، مضارع امر نہیں ہے۔ ماضی ہمارا پرانا قاعدہ نواں قاعدہ نہیں ہے جو بتانے لگا ہوں۔ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ سبق نمبر 4 کے اندر علامہ الفہ کے تحت ہم نے بیان کیا تھا۔ میں صرف جلدی دہراؤں گا کہ ماضی کا صیغہ 2 میں سے ہو تو کبھی فاعل اندر کبھی باہر، 12 میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ساتھ، 2 واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر۔ یہ ماضی کا صیغہ 2 میں سے ہے۔ اندر فاعل اس وقت ہوتا ہے جب یہ 2 صیغے درمیان میں آئے، فاعل باہر اس وقت ہوتا ہے جب یہ 2 صیغے شروع میں آئے۔ درمیان میں ہونے کا مطلب علامہ الفہ کے تحت میں نے پڑھایا تھا کہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یہ 2 صیغے بن رہے ہوں۔ مبتدا کی خبر 1، موصول کا صلہ 2، موصوف کی صفت 3، ذوالحال کا حال 4، اور معطوف علیہ کا معطوف 5۔ یہ آگے جا کے پھر آئے گا، یہاں پھر میں نے بتا دیا یہ ہے تو 2 میں سے، لیکن درمیان میں نہیں، شروع میں ہے، کیونکہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بن رہا، لہذا اس کا فاعل باہر آئے گا۔ اس میں جلالت شریف یہ اس کا فاعل ہے جی، لہذا پڑھیں گے جی سق اللہ۔ جی یہ فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا۔ نواں قاعدہ بالکل نہیں آیا، پرانا میں نے دہرایا تھا جی۔ نواں قاعدہ یہ بتانے لگا ہوں، فعل متعدی کے فاعل کے بعد، آج کا پہلا قاعدہ میں دہراؤں گا، آپ سنیں گے۔ فعل متعدی کے فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول بہ ہوتا ہے۔ ہو فعل متعدی، اس کا فاعل آ جائے نا جب، تو آگے اکثر جو اسم ہوگا نا وہ مفعول بہ ہوگا۔ یہ فعل متعدی ہے، یہ اس کا فاعل ہے، آگے سرا یہ اسم ہے، تو اب جب یہ اسم ہے تو بنے گا مفعول بہ۔ اب اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر، یہ ہمارا پرانا قاعدہ ہے پکا کہ یہ مضاف الیہ بنتی ہے، اور ترکیب ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، ترکیب میں مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا جب یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے تو یہ سرا اسم کیا بن جائے گا؟ مضاف۔ اچھا اب یہ ہے تو مفعول بہ، تو اس کا نسب، یہ اصل میں نحومیر میں جو اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں ان میں سے یہ قسم ہے 13ویں، جس کا نام ہے اسم مقصورہ۔ اسم مقصورہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں علی مقصورہ ہو، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، اس کا نسب تقدیری ہے جی۔ قاعدہ میں نے صرف ایک نیا پڑھایا ہے جی، صرف کہ فعل متعدی کے فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول بہ ہوتا ہے جی۔ اس کی ترکیب کرنے کو، یہ فعل ہے، اسم جلال شریف اس کا فاعل ہے، سرا مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے سقا کا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً، جملہ فعلیہ انشائیہ مانن جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، کیونکہ یہ دعا ہے جی۔ آگے جا رہا ہوں، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ، توجہ سے سننا جی، نواں قاعدہ بھی نہیں آئے گا، آتا ہے، ذرا ٹھہر کے۔ یہ واو حرف عطف ہے، جعل ماضی کا صیغہ ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے، 12 کا فاعل 7، 2 کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر،
اندر کب جب درمیان میں ہو، باہر کب جب شروع میں ہو. تو یہ جعل درمیان میں ہے. درمیان میں ہونے کا مطلب 5 میں سے کوئی ایک چیز بن رہا ہو، صفت بن رہا ہو، صلہ بن رہا ہو، حال بن رہا ہو، خبر بن رہا ہو، معطوف بن رہا ہو. یہ درمیان میں ہے کیونکہ یہ معطوف بن رہا ہے، لہذا اس کا فاعل جعل کا اس کے اندر ہے. ہوا ضمیر، اس کا فاعل ہوا ضمیر جس کا مرجع ہے اس میں جلال الشریف. جی مرجع تلاش کرنا یہ کو تھوڑا بہت کام ہے. جی ہوا ضمیر کا میں نے مرجع بتایا. جی سمجھ آ گئی، آگے جا رہا ہوں. اب نواں قاعدہ بتانے لگا. نواں پہلا قاعدہ ایک آیا ہوا ہے کہ فعل متعدی کے فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول بھی ہوتا ہے. دوسرا نواں قاعدہ، جعل کے میری نظر میں جو سرسری ہیں یا جو مجھے استعمال لگتے ہیں 3 معنی ہیں. ایک جعل کا معنی پیدا کرنا، ایک جعل کا معنی بنانا، ایک جعل کا معنی شروع ہونا. جب جعل کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کا ایک مفعول بھی آتا ہے. جب اس کا معنی بنانا ہو اس کے 2 مفعول آتے ہیں. 2 مفعول، یہاں 2 مفعول بھی ہیں. جب اس کا معنی شروع ہونا ہو پھر یہ افعال قلوب میں سے ہوگا، مقاربہ میں سے ہوگا، افعال مقاربہ میں سے ہوگا. پھر اس کا ایک اسم آئے گا اور ایک خبر آئے گی فعل مضارع. اور شرح میں والا تو نے لکھ بھی دیا جعل تافی کا اخذا، یہ افعال مقاربہ میں سے، افعال مقاربہ 7 ہے. افعال مقاربہ میں سے بھی ہے، متعدی بیک مفعول بھی ہے، متعدی بدو مفعول بھی ہے، افعال مقاربہ میں سے بھی ہے. جب پیدا کرنا ہو تو متعدی بیک مفعول، بنانا ہو تو متعدی بدو مفعول. جب اس کا معنی شروع ہونا ہو تو افعال مقاربہ میں سے. پھر ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اسم مرفوع ہوگا، خبر فعل مضارع ہوگی. یہاں یہ جعل، یہ نواں قاعدہ میں نے بتایا، یہاں یہ جعل نہ تو پیدا کرنے کے معنی میں ہے نہ شروع ہونے کے معنی میں ہے، یہاں یہ بنانے کے معنی میں ہے. تو 2 مفعول آئیں گے متعدی بعد 2 مفعول. الجنتا بدو مفعول کہہ دیا. جب 2 مفعول چاہیے ہمیں، جنتا مفعول بھی اول، مسوا سرا کی طرح اس میں مقصور ہے، آگے 7 ضمیر ہے. اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر ہمارا پرانا قاعدہ ہے، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ بنتی، اسم مضاف بنتا ہے، لہذا یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ثانی، اور اس کا اعراب تقدیری ہے. فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ساتھ کچھ کہتے معطوفہ. یہ میں نے پڑھا دیا. جی آگے جا رہا ہوں. لفظیہ و معنویہ. جی 2 نئے قاعدے ہوئے ہیں. ابھی تیسرا نیا قاعدہ. تیسرا نیا قاعدہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کا اجمالاً ذکر ہوا، پھر اس کی تفصیل آ گئی. پہلے ایک چیز ہے اس کا ذکر ہوا اجمالاً، پھر اس کی آگے تفصیل. تو قاعدہ تفصیل میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں. تفصیل میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اجمالی چیز کو بنائیں گے مبدل منو، تفصیل کو بنائیں گے بدل. نمبر 2، تفصیل سے پہلے آنی فعل مقدر نکالیں گے اور تفصیل اس کا بنے گی مفعول بھی. نمبر 3، تفصیل سے پہلے وہ جتنی تفصیل میں چیزیں ہیں ہر ایک سے پہلے ایک مبتدا نکالیں گے اور ان کو خبریں بناتے جائیں گے. یہ میں نے تیسرا نیا قاعدہ بتا دیا. پھر دوہرا رہا ہوں، لیکن اس تیسرے کے اندر میں قاعدے بناؤں گا. پھر تیسرا پھر دوہرا رہا ہوں. اجمالی چیز ہے، ایک چیز ہے جس کا اجمالاً ذکر ہے. 100 عامل، اس کا معنی 100 عامل. آگے لفظی معنی بھی پھر یہ 100 ہی ہیں. اب قاعدہ یہ ہے کہ ایک چیز کا 2 مرتبہ ذکر آیا، ایک مرتبہ اجمالاً، ایک مرتبہ تفصیلاً. تفصیل میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اجمالاً جب تھا ذکر، وہ اجمالاً جو لفظ ہے اسے مبدل منو تفصیل کو بدل. نمبر 2، تفصیل سے پہلے آنی فعل مقدر آنی. نمبر 3، تفصیل سے پہلے مبتدا نکالیں گے. یہ میں نے تیسرا قاعدہ بتایا. تیسرے قاعدے سے نیچے قاعدے نکالنے لگا ہوں. جب بدل بنانا ہے تو پوری تفصیل کو معطوف علیہ معطوف کہہ کے بدل بنانا ہے. ایک ایک کو بدل نہیں بنانا. جی ہم نے اس کو بدل بنانا ہے نا تو کہنا معطوف علیہ معطوف مل کے بدل. جب ہم نے آنی کا مفعول بنانا ہے تو پھر بھی ہم نے پورے کو مفعول بھی معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی. لیکن جب خبر بنانا ہے
تو ہر ایک کا مبتدا الگ نکالنا ہے. یہ تیسرے قاعدے سے میں نے ایک چوتھا قاعدہ بتایا. تیسرا قاعدہ جو تھا اس سے میں نے چوتھا نکالا. چوتھا قاعدہ تیسرے سے نکال کے الگ بنا دیا کہ جب بنانا ہے بدل تو جتنی تفصیل ہے ساری کو بدل بنانا ہے. جب بنانا ہے آنی کا مفعول تو ساری تفصیل کو مفعول بنانا ہے. لیکن جب بنانا ہے خبر تو ہر ایک سے پہلے مبتدا نکالنا ہے. اس سے پہلے مبتدا، اس سے پہلے مبتدا. یہ چوتھا قاعدہ ہے. پانچواں قاعدہ بھی نکالنے لگا ہوں، تیسرے سے الگ بنا رہا ہوں. جب اجمالاً ذکر ہوا تھا اگر وہ مضاف مضاف الیہ ہے، جیسے یہاں ہے میاتو عامل، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب جب ہم نے بدل بنانا ہے نا بدل، تو بدل بنانے کے دو طریقے. ایک یہ ہے کہ میا مضاف سے بدل اور ایک ہے خالی مضاف الیہ سے بدل. یہ پانچواں قاعدہ میں نے تیسرے سے نکالا ہے. پھر کہہ رہا ہوں جب اجمالاً ذکر تھا اور تھا مضاف مضاف الیہ، تو اب بدل بنانا مبدل منو بنانے کے دو طریقے. ایک ہے میاتو ممیز مضاف عامل تمیز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منو لفظیہ و معنویہ بدل. اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہ مضاف عامل مبدل منو لفظیہ و معنویہ متو متولا مل کے اس کا بدل، یہ مبدل منو بدل مل کے اس کا مضاف الیہ. پانچ قاعدے میں نے بتا دیے. چھٹا قاعدہ پھر تیسرے سے نکالنے لگا ہوں. چھٹا قاعدہ پھر تیسرے سے نکال رہا ہوں. ابھی تک وہ تیسرے سے میں دو نکالے اور وہ چھٹا قاعدہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ جب وہ جو اجمالاً ذکر تھا اگر اجمالاً میں جتنی تعداد ہے اتنی تعداد آگے گنوائی ہو، جتنی تعداد پیچھے ہے اتنی آگے گنوائی ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے الکلمۃ لفظ وضع الایمان مفرد وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام. یہ آتا ہے جی ثلاثہ اقسام، اسم فعل اور حرف. اداتنا میں ہے نا فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف. یہ تین قسمیں ہیں. آگے اسم فعل اور یہ کتنے؟ تین ہی ہیں، تین گنوائے ہیں. اب توجہ نہ سننا، جب پیچھے جو ہیں جتنی اجمالی چیزیں آئی ہیں آگے تفصیل اتنی گنوائی ہے. اگر پیچھے اجمال میں تین یا تین سے زائدہ ہے، تین یا زائدہ ہے، جیسے یہاں تین ہے، اب مبتدا ادھر نکالیں گے احدھا، ادھر نکالیں گے ثانیھا، ادھر نکالیں گے ثالثھا. اگر پیچھے دو ہیں جیسے آگے آئے گا کل والے سبق میں دربین سماعیت و قیاسیہ، پیچھے دو ہیں آگے تفصیل میں بھی دو ہیں، پھر نکالیں گے احدھما ثانیھما. اور اگر جتنی پیچھے گنوائی ہیں اتنی آگے گنوائی نہیں ہے تو پھر وہاں نکالیں گے بعدھا. یہاں تو احد بنتا ہی نہیں ہے، یہاں نکالیں گے بعدھا، یہاں بھی نکالیں گے بعدھا. یہ میں نے چھٹا قاعدہ بتایا، چھٹا، کہ جتنی پیچھے اجمال میں تعداد ہے اگر تفصیل میں اتنی تعداد ہے، اگر وہ تعداد تین یا تین سے زائدہ ہے تو پھر ہر ایک کا مبتدا نکالیں گے احدھا، ثانیھا، ثالثھا، رابعھا، خامسھا. اگر پیچھے تعداد دو ہے اور آگے دو گنوائی ہیں تو پھر نکالیں گے احدھما ثانیھما. اور اگر پیچھے جتنی تعداد ہے آگے اتنی گنوائی نہیں ہے تو پھر نکالیں گے بعدھا. اب یہ تو 100 ہے، آگے 100 گنوائی نہیں ہے، وہ آگے تو ہے لفظیہ اور معنویہ، تو یہاں نکالیں گے بعدھا بعدھا. ساتواں قاعدہ آج کے سبق کا، اور یہ ساتواں نکلے گا تیسرے سے. وہ یہ ہے کہ اجمالاً پہلے ایک چیز کا ذکر ہو گیا، لیکن آگے جو تین ترکیبیں میں نے بتائی ہیں ان تین میں سے ایک ترکیب خود موجود ہے، خود ترکیب موجود ہے. تین ترکیبیں بتائی نا، مطلب آنی فعل آگے یا آگے مبتدا خود موجود ہے، تو پھر وہاں ایک ہی کریں گے، تین نہیں کریں گے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس 2 طالب علم ہیں، میرے پاس میں نے کہہ دیا جانی طالبان، میرے پاس 2 طالب ہیں. آگے میں نے کہہ دیا احدھما زید و ثانیھما بکر. یہ ہے آگے والی تفصیل، لیکن ترکیب تو خود آ گئی ہے.
احدہما زیدن وثانیہما بکر، یہاں پھر وہ قاعدہ نہیں لگے گا 3 ترکیبوں والا جی 7 قاعدے آج کے سبق میں نے پڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن 4 قاعدے وہ تیسرے سے آگے جو 3 نکالے ہیں وہ تیسرے کی تفصیل کے اندر ہیں جی یاد ہوئے ہیں جی اب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترکیب سکا فعل اس میں جلال شی فاعل سرا مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً جملہ فعلیہ انشائیہ معنن واو اور فعل جعل فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل الجنت مفعول بھی اول مثوا مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی فعل فاعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً جملہ فعلیہ انشائیہ معنن میاتو ممیز مضاف عامل تمیز مضاف الیہ ممیز مضاف تمیز مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ لفظیتون صیغہ صفت اس میں منصوب ہے یا تا نسبت کی ہے چشتی صاحب کے بقول ویسے یا تو نسبت کی ہے لیکن چشتی صاحب نے حوالہ دیا اسے مان گے لفظیتون یہ اس میں منصوب ہے اس کے اندر ہوا کیا ہی ضمیر اس کا نائب فعل ہے صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر معطوف علیہ واو اور تو مانویتون صیغہ صفت اپنے یہ نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کے میاتو عامل ممیز او جو ہے مبدل منہ اس کا مبدل منہ بدل مل کے انا کا ایک خبر وہ ترکیب کر دی دوسری عامل مبدل منہ آگے وہی صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کے معطوف علیہ صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے بدل مبدل منہ بدل مل کے عامل کا مضاف میت کو مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے خبر وہ پھر ایک اور ترکیب لفظیتن و مانویتن وہ میرے سارے قاعدے یاد رکھو تو فٹ ہوں گے وہ مفعول والا آنی فعل مقدر نکالیں گے اس کے اندر آنا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے لفظیتان صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کے معطوف علیہ صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے آنی کا مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی میں جملہ فعلیہ خبریہ اب پڑھنے لگا لفظیاتون صیغہ صفت اپنے یہ ضمیر نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہوا مبتدا محذوف بعدوہا کی بعدوہا میں بعد مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مانویتون میں صیغہ صفت اس کے اندر یزم نافع صیغہ سے اپنے نافع سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر ہوئی مبتدا محذوف بعد ہوا کہ بعد ہوا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی ترکیبیں تو ساری میں نے کر دی اب ہم نے پڑھانا ہے میں تو دیکھ رہا تھا آگے کوئی رہتی ہے ترکیب ساری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمیں پڑھائیں گے سبق ذرا توجہ ہے آپ کی جی سبق پڑھنے سے پہلے اتنا یاد رکھ لو اس میں ایک لفظ ہے شیخ شیخ کا لغوی معنی ہے پیر خواجہ مقتدا بھی اس کا لغوی معنی ہے جی سمجھ آئیے لفظ شیخ اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا کہ اس کا لغوی معنی کیا آتا ہے جی پیر اور خواجہ اصطلاحی معنی اس کا من کان لہ مہارت تامۃ فی فن من الفنون کہ جس کے لیے مہارت تامہ ہو کسی فن کے اندر آپ نے سنا نہیں لگتا ہے جی سمجھ آ گئی ہے جس کے لیے من کان لہ مہارت تامۃ فی فن من الفنون جی آپ سن رہے ہیں میری بات نحو کی کتابوں میں لفظ شیخ آئے یا علم معنی بیان کی کتابوں میں شیخ آئے تو وہاں مراد عبد القاہر ہوتا ہے جیسے فلسفے کی کتابوں میں شیخ آئے تو وہاں مراد بو علی سینا ہوتا ہے جیسے عقائد کی کتابوں میں شیخ آئے تو مراد ابو الحسن اشعری ہوتے ہیں جی سمجھ آ گئی جی سننے نہیں لگتا ہے یہاں لفظ امام آیا یہ امام معتم کے معنی فعال مفعول کے معنی میں ہے اور امام وہ ہوتا ہے جو مقتدا ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے تو اس کو جو ہم نے امام کہا اس سے مراد ہے کہ یہ نحو کے اندر امام ہے نحو کے اندر امام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور امام فن میں نام نہیں ہے امام نام میں تو ہے نا اگرچہ صرف کے اندر بھی امام ہے اگرچہ بلاغت کا بھی امام ہے لیکن یہاں ہماری مراد ہے کہ نحو کا یہ امام ہے جی سمجھ آ گئی ہے جی وہ سن رہے ہو بھائی جان جی جرجان یہ اصل میں لفظ ہے گرگان تو گرگان گاو کو جیم سے بدل دیتے عربی میں تو بن گیا جرجان جی سمجھ آ گئی ہے توجہ آپ سننا ذرا اب ہم بیان کرنے لگے توجہ کرنا عوامل کل جو ہے نا 100 عامل ہیں جو عبد القاہر نے لکھے 100 عامل ہیں جو عبد القاہر نے لکھے اب 100 کون سے ہیں لفظیہ اور معنویہ 100 کی آپ یہ بھی کہہ سکتے 100 کی 2 قسمیں ہیں لفظیہ اور معنویہ آج کا سبق اتنا ہی ہے کل عوامل نحو میں عبد القاہر کی تالیف کے مطابق 100 ہے کتنے جی 100 اب 100 کی کتنی قسمیں آگے 2 لفظیہ اور جی میں آپ کو عامل کی طریق پڑھاؤں گا
اور عامل لفظی کی پڑھاؤں گا، عامل معنوی کی پڑھاؤں گا۔ عامل کی تعریف ذاتنا میں تو یہ ما بھی رفع و نصب و جر، آپ سن ہی رہے، قافیے میں ما بھی یتقوم المعنى المقتضی للاعراب، اور یہاں ایک تعریف لکھی ہے ما یوجب کون الکلمۃ علی وجہ مخصوص من الاعراب۔ تو سنیں، میں نے ذات الناب کا بھی ترجمہ نہیں کیا، قافیے والے کا بھی نہیں کیا، اس کا بھی نہیں کیا۔ ما بھی رفع و نصب و جر، جس کی وجہ سے رفع آئے، نصب آئے، جر آئے، اسے عامل کہتے ہیں۔ ما بھی یتقوم المعنى المقتضی للاعراب، عامل وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو معنی اعراب کا تقاضا کرنے والا۔ کوئی نہیں سن رہے؟ ما یوجب کون آخر الکلمہ، عامل وہ ہے جو کلمہ کے آخر کو مخصوص طریقے پر ہونے کو ثابت کرے اور اعراب کے مخصوص طریقے پر ہونے کو ثابت کرے، یعنی کلمہ کے آخر کو اعراب سے مخصوص طریقے پر ہونے کو ثابت کرے، یعنی رفع پر، نصب پر، جر پر۔ یہ میں نے آپ کو عامل کی طریق پڑھائی۔ عامل کی دو قسمیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ ہوتا ہے ما یدرک بالقلب و یتلفظ به، جس کا دل سے ادراک ہوتا ہے، زبان سے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ عامل معنوی وہ ہوتا ہے یدرک بالقلب لا یتلفظ به، جس کا دل سے ادراک تو ہوتا ہے، زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا، جیسے مبتدا خبر کا عامل ہے، جیسے فعل مضارع مرفوع کا عامل ہے۔ تسی تھکتے نہیں گئے کتے؟ توجہ ہے، ایک گل پڑھا دوں آپ کو، توجہ۔ میاتو جو ہے نا، لفظ میاتو اصل میں سید صاحب غلام جیلانی صاحب لکھتے ہیں میعین ہے۔ میعین میں کیا ہوا؟ یا کو حذف کر دیا، یا کو حذف نہیں، یا کو بدل دیا الف سے، میعا اس کو بدلا الف سے، اور یا کے بدلے پھر لے آئے تا، بن گیا میعاتن۔ ایک اور سننا، یہ عاملین اس کی تمیز ہے، تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن یہ تمیز ابہام کو دور نہیں کر رہی، یہ تمیز تقید کے لیے ہے۔ اچھا جی کیسے؟ میاں کا اس کی خبر ہونا عواملہ کی خبر ہے، اگر جب انا آ گیا ہے نا، اس کا اس کی خبر ہونا یہ دلیل ہے کہ میاں سے مراد عوامل ہے۔ میں پیچھے کہہ دوں میرے پاس طالب علم، آگے کہہ دوں 100، تو 100 سے پتہ چل گیا کیا؟ طالب علم۔ اگر میں یہ کہہ دوں میرے پاس طالب علم، آگے کیا کہہ دوں؟ 100، تو پتہ نہیں چلے 100 کیا ہے۔ اگر پھر 100 کے ساتھ طالب علم لگاؤں تو یہ تقید ہے، یہ عاملین برائے رفع ابہام نہیں، یہ برائے تقید ہے۔ جی ایک اور بات سنا ذرا، العوامل پہ الف لام آیا، سید صاحب کی بات کر رہا ہوں، سید صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ الف لام آیا، یہ سادہ دین جس کی مختصر پڑھتے ہو، مطول پڑھتے ہو، جس کی توضیح تلوی پڑھتے ہو، یہ سادہ دین کہتا ہے جمع پہ جب الف لام آئے نا تو ہر فرد مراد ہوتا ہے، ہر فرد۔ اب یہاں پہ ہر فرد لیں گے تو میاں کا اس پہ عملی درست نہیں ہوگا، معنی ہو جائے گا عامل کا ہر فرد 100 ہے، یہ تو بالکل غلط ہو گیا۔ تو سید صاحب خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جمع پہ الف لام آتا ہے اور وہاں مجموع افرادی نہیں، وہاں مجموع استغراقی، وہ پورے کا پورا لیا جاتا ہے، وہاں ہر ایک کے لیے نہیں آتا، مجموعے کے لیے آتا ہے۔ یہاں الف لام جمع پہ آیا، مراد ہر فرد نہیں، مراد کل، مراد جیسے لا تدرکہ الابصار، یہاں الابصار سے مراد ساری آنکھیں، جب ساری آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی تو کوئی آنکھ بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی جی کہ نہیں لگی؟ تو کل عوامل 100 ہیں جو نحو کے اندر عبد القاہر نے لکھے ہیں۔ سق اللہ سراہ، اللہ تعالیٰ عبد القاہر کی قبر کو، سرا کا معنی ویسے ہے خاک نمناک، لیکن مراد اس سے قبر ہے، ذکر کیا عام کا، مراد لیا خاص۔ اللہ تعالیٰ عبد القاہر کی قبر کو سراب کرے، سراب کرنا ذکر کیا، مراد ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو آرام گاہ بنائے، راحت گاہ بنائے۔ جب کسی شے کو سراب کیا جاتا ہے نا، مراد سراب کرنے سے مراد ہے راحت والی بنانا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو راحت گاہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو عبد القاہر کا ٹھکانہ مسکن بنائے۔ کوئی سمجھ بھی آئی جی؟ اب میں کرنے لگا ہوں ترجمہ،
سارا جتنا میں نے پڑھا دیا، جو پڑھایا اللہ کے فضل و کرم سے، علم سے لے کر یہ مانویہ تک میں ترجمہ کروں گا جی۔ اب آپ نے اوپر دیکھنا جی، تو جان ہمارے ترجمے کا طریقہ ہوتا ہے پہلے فاعل کا پھر فعل کا، اور کبھی کبھی مفعول کا پہلے کر لیتے فعل کا آخر میں کرتے، لیکن یہاں ہم پہلے فاعل کا پھر فعل کا پھر مفعول۔ تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ نام میں ہوں، پھر کر رہا ہوں، تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ آگے یہاں آپ نے نکالا جی بنان، ترجمہ کرتے ہوئے اس حال میں کہ بنا کرتے ہوئے ان عوامل پر، یہ ماں سے مراد بھی عوامل ہیں، ماں سے مراد بھی کیا ہے، لگی جی سمجھ؟ تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ ناو میں بنا کرتے ہوئے ان عوامل پر جن کو لکھا، جن کو شیخ امام زمانے کے علماء میں سے افضل، زمانے میں کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، یہ اضافت فیوی ہے۔ تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ نام میں بنا کرتے ہوئے ان عوامل پر جن کو لکھا شیخ امام زمانے میں علماء میں سے افضل، یعنی اس زمانے کی بات ہے، زمانے میں سے علماء میں سے بھی نہیں، زمانے ویسے یہ اضافت فیوی لکھا ہوا ہے میرے خیال میں وہ بابا جی نے، زمانے میں علماء سے افضل، زمانے میں علماء سے، یعنی یہ بدل ہے، بدل کے ترجمے میں کیا آئے گا، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جوجانی نے عوامل 100 عامل ہیں، 100 بھئی ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ پھر کر رہا ہوں، تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ نام میں ہو بنا کرتے ان عوامل پر جن کو لکھا شیخ امام زمانے میں علماء سے، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جوجانی نے وہ جو عوامل ہیں 100 عامل ہیں۔ آگے یہاں 3 ترجمے کروں گا، نمبر 1 بدل والا 100 عامل ہیں یعنی لفظیہ اور معنویہ، دوسرا ترجمہ 100 عامل ہیں میری مراد لفظیہ اور معنویہ یا میں مراد لیتا ہوں، تیسرا ترجمہ 100 میں سے بعدوہا، 100 میں سے بعد لفظیہ ہے، 100 میں سے بعد معنویہ ہے۔ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسوا، اللہ تعالیٰ عبد القاہر کی قبر کو راحت گاہ بنائے، اللہ تعالیٰ جنت کو عبد القاہر کا ٹھکانہ بنائے۔ یہاں پر بڑے لوگوں نے کہا کہ عبد القاہر معتزلی تھا، لیکن میں نے خود پڑھا ہے کہ معتزلی نہیں تھا، سنی تھا۔ آج کا سبق نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔